جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، یہ وہ آئینی ترامیم جو پتہ نہیں کب آنا تھیں، اب تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، ملاقاتیں ہوئے جا رہی ہیں. آج میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی. کیا کب تک آ رہی ہیں آئینی ترامیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ظاہری بات ہے جب کنسنسس ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور ایک براڈر کنسنسس چاہتے ہیں، کثرت رائے کے ساتھ تمام تر چیز ہو تاکہ کل کسی کو اعتراض نہ ہو، اور اسی حوالے سے آج بلکہ میں خود بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سول سوسائٹی کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی، ان کو جو ہمارے جو پوائنٹس تھے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، وہ بھی میں نے ان کو بیان کیے اور بتایا. ظاہری بات ہے ان کی بھی گزارشات تھیں، ان کی بھی سجیشنز تھیں کہ ان کو اس طرح نہیں اس طرح کریں، لیکن کوئی ڈاکیومنٹ دیکھیں سامنے ہے نہیں. یہ تمام تر ورکنگ ڈاکیومنٹس ہیں. ان کو پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ سٹیپس ٹو لیجسلیشن کیا ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے. جب ایک ڈاکیومنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جب ایک ورکنگ پیپر تھا یا ورکنگ ڈاکیومنٹ تھا، تو یہ آئروز پٹیشنیں بھی دائر ہو جاتی ہیں جی کہ یہ گزٹ نوٹیفیکیشن میں پبلش کیا جائے. اگر ڈاکیومنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو وہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا تھا، اس میں کس چیز پہ ووٹنگ ہونی تھی؟ کوئی ڈاکیومنٹ تھا نا اس پہ ووٹنگ ہونی تھی؟ تھا، میں بالکل اس پہ بھی بالکل ورکنگ ڈاکیومنٹ تھا. کمیٹی بالکل اسپیشل کمیٹی میں سب کو ورکنگ ڈاکیومنٹ کی کاپی دی گئی تھی. وہ ہاؤس کی پراپرٹی نہیں تھا، اور وہ ہاؤس کی پراپرٹی تب تک نہیں بن سکتا تھا جب سی سی ایل سی اور کیبنٹ سے اس کا اپروول نہ ہوتا. پھر جب وہ ہاؤس میں لے ہوتا تو پھر وہ ہاؤس کی پراپرٹی ہوتی ہے. پبلک پراپرٹی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ 18ویں ترمیم جب ہوئی، جب پورے آئین پاکستان کا شقوار جائزہ لیا گیا، تو ایک پبلک ڈیبیٹ تھی، سول سوسائٹی میں بات ہو رہی تھی، لائرز الگ بات کر رہے تھے، کنونشنز ہو رہے تھے، میڈیا میں. اس میں ایسا خفیہ کیا ہے خبلک کہ بھائی یہ کاغذ ہے، اس میں سب اپنی رائے دیں. کچھ بھی خفیہ نہیں ہے. میں نے بالکل میں آپ سے ذکر کروں تو بالکل جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمانی پارٹی کے، جو پارٹیاں ہیں پولیٹیکل، ان کے جتنے بھی پارلیمانی لیڈر ہیں، اس کمیٹی پہ جتنے بھی لوگ ہیں اسپیشل کمیٹی میں، ان سب کے پاس ہے. اس کے علاوہ لیگل فرٹرنٹی میں 4.5 گھنٹے لا منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے تمام تر سیلینٹ فیچرز بھی بتائے، اور ان کو ڈاکیومنٹ بھی دیا جو ورکنگ پیپر تھا ہمارا، تاکہ وہ بھی اپنی گزارشات دیں. اسی وجہ سے پاکستان بار کونسل نے بھی اپنی تجویز دیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بلکہ آرٹیکل 68 کے حوالے سے بھی انہوں نے تجویز ایک آئی ہے ان کی، اور اس کے علاوہ تمام پارٹیز کے پاس ہے. تو وہ دیکھنے کے بعد ہی وہ اپنے اپنے مسودوں پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ سارے مسودے جب اکٹھے ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان کو کوریلیٹ کر کے ہم ایک ڈاکیومنٹ تیار کریں گے جس پہ کثرت رائے یا میجر کنسنسس یا زیادہ تر اتفاق رائے پایا جاتا ہے جن چیزوں پہ، تو ان کو پھر انٹروڈیوس کر دیں گے. اوکے. اچھا، میں سے مزید بات کرتا ہوں. اور مین وائل مرتضیٰ وہاب صاحب جو آف کورس پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ترجمان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اور آج وہ ملاقاتوں میں موجود تھے میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر تھینک یو فار یور ٹائم. اب بتائیے گا جو نواز شریف صاحب سے اور نون لیگ کے وفد سے جو ملاقات ہوئی، تو اس میں یہ اتفاق ہے کہ آپ کا اور نون لیگ کا مسودہ ایک ہی ہے جو آپ نے مولانا صاحب کو جمع کروا دیا، یعنی ان کو دے دیا، آلریڈی شیئر کر لیا ان سے؟ جو دیکھیں وسیم، گورنمنٹ جو آج کی ملاقات تھی بلاول صاحب کی، یہ بیسکلی آئینی عدالت کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنا تھا. یہ یاد دہانی کرانی تھی کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کا تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اس بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا. آج کی ملاقات میں میاں صاحب نے اور ان کا جو وفد تھا، انہوں نے اس بات کو اس سے اتفاق کیا کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے نکات پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے مکمل اس کانسیپٹ سے اپنی سپورٹ کی یقین دہانی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کی، اور بلاول صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ ان کا کردار جمہوری روایات میں ماضی میں بڑا اچھا رہا ہے، اور ان کو ایک بار پھر وہ کردار ادا کرنا چاہیے. میاں محمد نواز شریف صاحب آئینی عدالت کے مکمل حامی ہیں؟ جی صحیح. تو سر وہی بات کہ جو آپ نے مولانا صاحب سے مسودہ اپنا بنا کے شیئر کیا ہے، اس کو پیپلز پارٹی کا مسودہ سمجھا جائے یا پیپلز پارٹی اور نون کا مشترکہ مسودہ سمجھا جائے؟ نہیں وسیم، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسودہ ہے. آل رائٹ. سو اب یہ ایکسرسائز آگے کیسے بڑھے گی؟ آپ نے اپنا مسودہ شیئر کر لیا ہے مولانا صاحب سے، پھر آپ دونوں کوشش کریں گے ایک مشترکہ مسودے پر پہنچیں، ایسے ہی ہے نا؟ پھر نون لیگ اور آپ لوگ بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے ایک اور مشترکہ مسودے پر پہنچیں. دیکھیں بیسکلی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اس وقت ایک برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کنسنسس بلڈنگ میں ڈفرینسز کو برج کرنے میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا جائے. اور اس حوالے سے
عدالتی اصلاحات کے کانسیپٹ کے اوپر کمپلیٹ یونیفارمٹی آف تھاٹ ہے پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان. مولانا صاحب خود بھی آئینی عدالت کے حامی ہیں. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ مولانا صاحب اس کے مندرجات کیا ہوں گے, نکات کیا ہوں گے, اس کے اوپر ان کی قانونی ٹیم, ہماری قانونی ٹیم اپنا کام کر رہی ہے. ان کا ڈرافٹ جیسے مکمل ہو جائے گا اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈرافٹ کے اوپر یا آئینی ترامیم کے اوپر جو پارلیمانی کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنائی تھی اس کا بھی کل اجلاس ہے. 11 بجے اس اجلاس کو قومی اسمبلی میں رکھا گیا ہے. اس میں تمام پارلیمانی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے اراکین موجود ہیں. تو ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر وہ اراکین آئیں گے اور اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے تاکہ کنسنسس بلڈنگ اس حوالے سے کی جا سکے. تو سر یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا نا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ تو آئینی عدالت کے بالکل حامی ہیں, اسی فہم کے ساتھ جس فہم کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے نا کموں میں کہ ایک آئینی عدالت ہو, اس کا چیف جسٹس ہو, سیکریٹریٹ ہو, سارا وہ, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی سینس میں, ایک تو ہے نا وہ سجیسٹ کر رہے تھے کل کامران مرتضیٰ صاحب کہ صاحب اسی سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ بنا دی, اس پر وی ہیڈ انف ڈسکشن یسٹرڈے, تو اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن مولانا صاحب بھی آئینی عدالت اسی شکل میں جس شکل میں آپ اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں, آج جب آپ مولانا صاحب سے ملے ہیں تو انہوں نے آپ کو امپریشن دیا کہ وہ اسی شکل میں آئینی عدالت کے حامی ہیں یا ان کی رائے ذرا مختلف ہے؟ ابھی جو شکل ہے اس کا میک اپ کرنے کی ضرورت ہے نا, ابھی تو کمپلیٹ وہ چیز ہوئی نہیں ہے, اسی لیے میں کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں اور کانسیپٹ کے اوپر اتفاق ہے. وہ شکل کس طریقے سے آئے گی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, آج بھی بات چیت ہوئی ہے. ایکچولی بہت زیادہ فرق ہے نا, 19-20 کا فرق تو نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک عدالت ہو, اس کا ایک اپنا چیف جسٹس ہو, ججز ہو, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سارے کا سارا یہی چلتا رہے, اس میں ایک آئینی بینچ بن جائے. بڑا فرق ہے. یہ مولانا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ذاتی رائے ہے کامران مرتضیٰ صاحب کی. تو مولانا صاحب کی رائے اس سے مختلف ہے. جس دن مولانا صاحب کی جانب سے JUI کی جانب سے یہ اگر نقطۂ نظر سامنے آ جائے تو بات درست ہو جائے گی, لیکن ابھی تک جو آج کیا نقطۂ نظر سامنے آیا جب آج آپ ملے تو کامران مرتضیٰ صاحب کی ذاتی رائے سے مختلف نقطۂ نظر سامنے آیا؟ آج بنیادی طور پر بات یہ کی گئی کہ کل چونکہ 11 بجے اجلاس ہے تو JUI کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اجلاس کے اندر وہ لوگ شریک ہوں, اپنا نقطۂ نظر کنوے کریں, اور پیپلز پارٹی نے اسی بات کو دہرایا کہ ہم چاہتے ہیں ایک کلین کانسٹیٹیوشنل بل کے حوالے سے کام کیا جائے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے کام کیا جائے. تو انشاءاللہ کل جب ڈیلیبریشن سٹارٹ ہوں گی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے تو چیزیں خود بخود کلیئر ہوتی جائیں گی. میں خالی عرض کر دوں مرتضیٰ صاحب, اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. مولانا صاحب کی پارٹی کے ترجمان جن کا نام ہے اسلم غوری صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں بلکہ میری پارٹی کا موقف ہے کہ جو ہے وہ کچھ طے نہیں ہوا ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے یہ امپریشن دیا ہے کہ جیسے وہ بھی آئینی عدالت کے اس سینس میں حامی نہیں ہے. انہوں نے امپریشن دیا ہے. اگر امپریشن دینا حتمی چیز ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر اسی طرح کی تو ہمارے انٹرپریٹیشن ہوئی ہے ملک کے اندر کہ آج پاکستان کا یہ حال ہو گیا. ہمیں میں سمجھتا ہوں بلیک اینڈ وائٹ پر چلنا چاہیے, چیزیں کلیئر کٹ کیٹیگوریکل ہونی چاہیے. So you have enough reasons to believe that Maulana may come up with a different opinion. انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی بہت سارے ڈفرینسز ہونے کے باوجود جو سیاسی جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, JUI ہو, تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر کام کر کے اپنے ڈفرینسز کو برج کیا, اور اس کی مثال آپ کے سامنے 18ویں ترمیم ہے. مرزا صاحب کوٹ اینڈ کوٹ کر دیتا ہوں, شعیب صاحب بھی دیکھیے کوٹ اینڈ کوٹ کر دیتا ہوں. آئی تھنک دس از امپریشن اینڈ ہاف, اس سے کچھ زیادہ. کہتے ہیں کوئی ایسی آئینی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو. ترجمان JUI. اب آپ جس کی بات کر رہے تھے آئینی عدالت, وہ پریکٹیکلی تو سپریم کورٹ سے اوپر ہی تھی نا, بلکہ حکومت کے ایک دوست نے تو باقاعدہ اس کو معصومیت میں سپر سپریم کورٹ بھی کہہ دیا تھا, اس طرح کے لفظ بھی کہہ دیا تھا. تو یہ جو آپ جو آئینی عدالت کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی یا برابر ہوگی یا نیچے ہوگی؟ دیکھیے اصطلاحات تو ہر کوئی کریٹ کر لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ آئینی معاملات کے لیے ایک اسپیسیفک کورٹ ہوگی, اور جو باقی آپ کے فوجداری یا سول مقدمات ہوتے ہیں, کرمنل کیسز ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک الگ کورٹ ہوگی جس کی الٹیمیٹ ایپلیٹ فورم جو سب سے سپیریئر فورم ہوگا وہ سپریم کورٹ ہوگی. اوکے.